یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں اور شرک اپنا کے گزارا نہیں. لیکن توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ توحید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مسلمانوں سن لو. کہتے یا رسول اللہ تیری باپ دروازے پہ آیا. کہتے ہیں جا کے اس سے بڑا دروازہ تو کسی کا نہیں. کائنات میں اس سے بڑا دروازہ کیا پیر اور کیا فقیر، کیا درویش اور کیا صوفی، کیا ولی اور کیا قطب، ان سب کو اگر عزت ملی ہے تو نبی کے نام سے ملی ہے. لیکن نبی ولی کی بات نہیں کر رہے. نبی کو جا کے کہہ دیا اللہ کے رسول میں تیرے در کا فقیر آیا، میری جھولی بھر دے، میری فریاد پوری، میری مدد کر دے. قرآن ہائے 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 قرآن کیا کہتا کہا اور نبی کیا نہیں مانگا تو رب کی توحید کا ارتکاب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ رب تو نہیں دے سکتا، نبی دے گا. اور تیرا بیڑا پھر ڈوب گیا کیونکہ تو نے شرک کا ارتکاب کیا کہ جس سے مانگ رہا ہے اس نے کیا کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اے میرے صحابی جب سوال کرو تو رب سے کرو، جب مدد مانگو تو رب سے مانگو. سوال کرنا بھی غیر اللہ سے جائز ہے اور مدد مانگنا بھی غیر اللہ سے جائز ہے. لوگوں نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے جا کے کسی قبر پہ سجدہ کرو یہ شرک. اس کا نام شرک نہیں ہے، یہ تو شرک اکبر ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھنا، رب کے سوا کسی کو دینے والا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو لینے والا سمجھنا، اس کا نام شرک ہے. اور قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں نے اپنی ذات پر یہ عہد کر رکھا ہے ہر گناہ گار کو معاف کر دوں گا، مشرک کے شرک کو کبھی معاف یہ کروں گا. ہر گناہ گار. ایک آدمی سادہ سا بندہ تھا، اس نے پوچھا اللہ کے رسول باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سارے ہو جائیں. کہا اگر چوری کسی نے کی ہو توبہ کر دی، فرمایا یہ بھی معاف ہو جائے. کہا اگر کسی سے برائی کا ارتکاب ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی معاف ہو جائے گا. میں کہا یا رسول اللہ اتنے بڑے گناہ ہو؟ فرمایا بندے اگر بندے کا عقیدہ توحید درست ہے، اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہا میرے ساتھ شرک نہیں کیا، آسمان اور زمین اور جتنے گناہ لے کے آئے میں ایک نظر میں معاف کر دوں گا. ایک نظر میرے ساتھ شریک تو نہیں، لیکن جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کو کبھی معافی مل سکتی. ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لو. اللہ مثالوں سے ماورا. باپ ہر گناہ بیٹے کا معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا جرم کر لے باپ اس کو معاف. لیکن اگر یہ کہے کہ میرے باپ کے نطفے میں خلل ہے، یہ میرا باپ ہی نہیں ہے تو پھر، یا میری ولادت میں میرے باپ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے تو پھر باپ کہے گا کہ اس بیٹے کو دیکھنے سے مر جانا بہتر ہے. اس باپ کو دیکھنے سے مر جانا. یا اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں اس باپ کے نطفے میں سے نہیں ہوں جس کا تو نام لیتی ہے، بلکہ میرے باپ کے ساتھ تو نے کسی اور کو بھی شریک کیا ہوا ہے. ماں جو محبت کا مرکز ہے بیٹے کے ہر گناہ کو معاف کر دے گی، لیکن اپنی عصمت پر شراکت کی تہمت کو کبھی معاف کر سکتی قرآن. اور قرآن نے یہ خود مثال دی، یہ قرآن نے مثال دی. قرآن نے 18واں پارہ کہا اگر تم اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک گوارا نہیں کرتے تو خالق کے کائنات کے ساتھ شریک کیسے بنا لیتے ہو؟ کوئی حلال زادہ اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتا اور کوئی حلال زادہ رب کے ساتھ بھی کسی کو شریک ٹھہرا سکتا. اسی لیے رب نے کہا 18 پارے کہ بدکار عورت کوئی مومن اس سے شادی کر سکتا کیونکہ اس نے دوسرے کو شریک کیا ہے اپنی عزت میں. کون شادی کرے؟ اللہ. کہا نہ موحد کرے نہ مومن کرے، اس سے اگر
شادی کرے گا تو کوئی زانی اور بدکار ہی کرے گا. یا قرآن الزانیۃ، قرآن سن لو، قرآن الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. بدکار سے شادی نہ مواحد کرے گا نہ غیرت مند کرے گا. اللہ کون کرے گا؟ فرمایا جو رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے یا وہ کرے گا، یا جو عورتوں کے ساتھ شریک بننے والا ہے وہ کرے گا. جس کے خون میں خالص، جس کی رگوں میں خون ہے، وہ بدکار عورت سے شادی کر سکتا اور نہ ہی رب کی توحید کا ماننے والا اس سے شادی. شرک اور بدکاری دونوں برابر. قرآن نے بتایا کہ اسی طرح جس طرح تم اپنے ماں باپ سے شرکت گوارا نہیں کرتے، کائنات کے خالق میں کیسے شرکت گوارا کرتے؟ شرک اس کا نام ہے کہ لمحے بھر کے لیے آدمی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کر سکتا بھی. یہ تصور شرک ہے. کیا تصور ہو؟ تصور یہ ہو ایاک نعبد و ایاک، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی مدد کر سکتا اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی. رب کے سوا کوئی اور مدد کر سکتا؟ اب قرآن ہے. آج ہم نے اللہ کی توفیق سے رات کو 20واں پارہ پڑھنا ہے. ذرا 20ویں پارے کا آغاز سنو، رب کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے رب کی توحید کو تب چھوڑا، پہلے قرآن، رب کے قرآن کو چھوڑا. قرآن اللہ کیا کہتا ہے 20ویں پارے کا آغاز ہے. رب کہتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجان. اور کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے؟ کون؟ قرآن پوچھتا ہے، قرآن پوچھتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. زمین بنائی اور اس کو بنجر نہیں چھوڑا. پھر کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کر کے زمین میں باغات بنائے؟ کون ہے؟ کون؟ ہے. قرآن پوچھتا ہے الہ مع اللہ، کوئی رب کے سوا بھی ایسا کام کر سکتا ہے؟ تم بیج اٹھاتے ہو، اس کو مٹی کے اندر چھپا دیتے ہو، مٹی میں ملا دیتے ہو. قرآن کہتا ہے کون ہے من یملک الارض، جو مٹے ہوئے بیج کو درخت کی صورت میں نمودار فرما دیتا ہے؟ کون ہے؟ کائنات کیا تھی؟ کنویں ویران، دریا خشک، نہریں خالی. انزل لکم من السماء ماء. کون ہے جو برکھا برسا کے ساری کائنات کو زندگی بخش دیتا ہے؟ کون ہے؟ قرآن. پھر کہا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. کون ہے جس نے زمین کو ایک جگہ ٹھہرایا کہ اپنی جگہ سے کھسکتی لمحے بھر کا زلزلہ آتا ہے، گھروں کو چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہو؟ کون ہے جس نے زمین میں کیل گاڑ رکھے وجعل خلالها انہارا؟ کون ہے جس نے زمین کے سینے کو چیر کے اس میں دریا بہا رکھے؟ قرآن. وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا. اور کون ہے کہ سمندروں کے ایک پانی کے درمیان دیواریں کھڑی کر رکھی، ایک طرف کا پانی کھارا، ایک طرف کا پانی میٹھا؟ کون ہے؟ ہائے اللہ. ساری باتیں سمجھا کے رکھ. پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سارے کام تو رب کرے، اور جب تم کو مصیبت پہنچ جائے پھر کسی اور کے پاس جاتے یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اور وہ کون ہے جو بے قراروں کو قرار بخشتا ہے؟ وہ کون ہے جو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آج ہی کے دن سے 18واں روزہ میدان بدر، گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، ریزدار عرب تباہ ہوا. اس قدر تباہ ہوا، اس قدر تباہ ہوا کہ حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے، بدر کی بستی کا ایک بچہ جلدی سے گھر سے باہر نکلا.